فضول سا ایک آدمی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، منہ پہ داڑھی بھی نہیں، اس نے کوئی فضول سی بات کر دی ہے، وہ کلپ کسی نے سن لیا ہے، وہ لے کے گھومتا پھر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، جواب دیں۔ تو میں نے کہا بندہ تو دیکھ لو، اب ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دیں بھائی، اب ہر ایک کا جواب تھوڑی، میری یہ نوجوان خاص توجہ کریں سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، اب ہر ایک کا جواب دیا جائے گا؟ پہلے اس کا معیار دیکھا جائے گا، آپ بھی ہر ایک کی بات نہ سنا کریں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ حضور کا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ میرا دین ہے، جب تم اس کا علم حاصل کرنا ہے تم نے دیکھ لینا ہے کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ صرف کتاب کا اثر نہیں ہوتا، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو محبوب نے خود فرمایا کہ دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے جو بات کر رہا ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیں کہ بحث سے بچیں، جب ہمارا شعبہ ہی نہیں، وہ فلانے بزرگ کے بارے میں بتائیں جی وہ مسلمان تھے کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ نے مجھ سے کوئی نہیں قبر میں پوچھنا کہ بتاؤ وہ مسلمان تھے کہ نہیں، وہ اللہ نے ان سے پوچھنا ہے، تو جو سوال ان کا ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے الجھنے کی کہ ہے ہمیں کوئی مسئلہ۔ پیچھے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، الجھے نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ عمل کرتے تھے، کوئی بات ملتی تھی تو عمل کرتے، اب لوگ بحث کرتے ہیں۔ بھئی کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ میلاد شریف جائز ہے، پوری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، عرب میں، عجم میں، ہر جگہ، لیکن ہر سال 12 ربیع الاول کو سنی اٹھ کے پوچھنے لگ جاتا ہے جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا، تو آپ بتائیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ تے میں کیا ساڑھ کو لو تے تو ہی نہیں منیا ساری عمر تے انہوں وسا کی منانا ہے، تینوں ہی نہیں سمجھ آئی بیلیا، تو پھر پوچھ رہا ہے ہر سال ہی کہ منانا ہے کہ نہیں منانا۔ تو عمل کریں، بحث نہ کریں۔ صحابہ بحث نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے، انہوں نے بحث نے عمل کیا، ساری زندگی عمل میں گزاری۔ یہ جو عقل ہوتی ہے نا، عقل، یہ تو بہت زیادہ عقل مند آدمی، آپ کو پتہ ہے خودکشی کون کرتا ہے؟ بہت عقل مند آدمی خودکشی کرتا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتاتا نہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے سیاںا سمجھتا ہے۔ دکھ جب بتایا جاتا ہے تو دکھ بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو بتاؤں اتنا سیاںا ہو کے، تو گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ جو عقل ہے نا، عقل، اقبال کہنے لگے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، 2 3 4 منٹ نہیں تنقید کرتی بلکہ ہر وقت ہی کرتی رہے، فرصت ہی نہیں، فارغ بیٹھتی نہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، تو مان چپ کر کے، بحث نہ کر، مان۔ یہاں لوگ عقل مند بنے ہوئے ہیں، وہ بحثیں کرتے پھرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں، دیکھنا چاہیے کہ نہیں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو بحث کر رہا ہے بھائی، تو ڈیوٹی کر۔ غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام، وہ بحث نہیں کرتے، غلام بحث۔ لیکن آپ نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے کہا، نوکر سے کہا کہ 500 روپیہ لے آؤ بازار سے، چینی لاؤ، تو غلام کہہ دے جناب تساں کی کرنی چینی 500 دی، 50 نال کام چلا لو۔ ہم آپ یہ بات کرنے دیتے ہیں نوکر کو؟ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ وہ عقل مند ہے، اس نے سیانی بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ چینی خراب بھی ہو سکتی ہے، بارش میں جم بھی سکتی ہے، تو مہربانی کریں 50 کی منگائیں، 500 کی نہ منگائیں۔ آپ اس کو بات نہیں کرنے دے رہے، کیوں نہیں بھلا کرنے دے رہے؟ آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو نوکر ہے، تو نوکری کر، مشورہ نہ دے، تو نوکری کر۔ ہم سارے نبی پاک کے غلام ہیں نا جی، ادھر دیکھیں میری طرف، امام حسین کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، تو نوکری کرنی ہے کہ بحث کرنی ہے؟ لیکن ہم بحث کر رہے ہیں، پابندی سے بحث ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ایک غلام خرید کے لائے بازار سے، آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں، آپ دے کے دیکھنا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جو ٹکڑا بچ گیا ڈال دینا، میں چپ کر کے کھا جاؤں گا۔
آپ نے فرمایا یہ میرے کمرے ہیں، حجرے ہیں، کوئی حجرہ پسند کر لے، کہاں رہے گا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، غلام نوکر کی تے نخرہ کی، غلاموں کے نخرے، غلام عمل کرتے، غلام عمل کرتے۔ غلاموں نے جب دیکھا نا کہ غلامی کرنی ہے تو کھل کے غلامی کی، بحث نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، عمر چھوٹی تھی، عمر عام آدمی نہیں، جناب عمر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگائیں تو ساری دنیا کی حکومتیں کانپنے لگ جائیں۔ کسرا کا بادشاہ کا عمر سے ملنا ہے تو حضرت عمر کہیں جا دوڑ جا، کوئی ٹائم نہیں ملاقات کا، میں نہیں ملتا، اتنا بڑا آدمی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بات نعروں میں نہ رہ جائے، کچھ سمجھ آئے آپ کو، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات تھوڑی سمجھیں آپ۔ ہم نہ ان چیزوں سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، ادب کرنا، آداب کرنا، بزرگ کا، سید کا، عالم کا، ہم نکلتے جا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی مانے نہ، جو کسی کی نہ سنے وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ غلط ترجمہ کیا تو نے بھائی۔ پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جتنی تعلیم آتی جاتی ہے اتنا ادب بھی آتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر اخلاق آتے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی آتا ہے جمعے والے دن، جب جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ بیٹا آ جاتا ہے چھوٹے والا، اب وہ چھوٹا ہے، اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، تو میں کوئی اشارہ کرتا ہوں کہ اس کو گھر لے جاؤ۔ بھائی بچے بچے ہوتے ہیں تو اب بچوں کے ساتھ گفتگو جمعے میں تھوڑی شروع کر دی جائے گی، تقریر چھوڑ کے آ جاتے ہیں بچے۔ امام حسین بھی آ گئے مسجد نبوی میں۔ ایک دفعہ پہلے آئے تھے دونوں بھائی، امام حسن اور حسین، تو جب دونوں مسجد میں وہاں داخل ہوئے نا، سامنے حضور خطبہ دے رہے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ان کے اپنے کرتے میں الجھا، وہ گر گئے۔ حضور کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا اٹھاؤ بچے کو، لیکن نبی پاک نے جمعہ چھوڑ دیا۔ نیچے اترے، امام حسن کو اٹھا کے لائے، ممبر پہ بٹھایا، اور لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں۔ محبوب فرمانے لگے یار یہ اولاد آدمی کو بزدل نہیں کر دیتی، یہ کمزور نہیں بنا دیتی، بچہ گرا ہے تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، یعنی یہ وہ درویش آدمی نہیں، ملنگ نہیں جو ہر وقت ایسے کر کے، یہ وہ والا بندہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے جری آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق تو جا کے حجر اسود کو کہنے لگے تھے میاں میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں کہ تیرے بوسے لیتا پھروں، میں نے کبھی تجھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں تھا، میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگ گئے ہیں، میں کو بلا وجہ لکیر کا فقیر نہیں۔ بڑا جری دلیر آدمی حضرت عمر۔ امام حسین آئے سیدھے حضرت عمر کے پاس، جب سیدھے ممبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی نے پکڑا امام حسین کو پیچھے سے، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے علی چھوڑ دے، میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آنے دو۔ امام حسین آئے تو کہنے لگے حضرت عمر کے سامنے کھڑ۔ میں نے کہا بچوں جمعے میں بچوں سے تو نہیں نا بندہ باتیں شروع کر دیتا۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے حضرت عمر سے نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے اترو یہ میرے۔ حضرت علی نے پھر پکڑا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے علی وہ آپ سے تو بات نہیں نہ کر رہا، میرے ساتھ کر رہا ہے نا، کرنے دو۔ یہ صرف آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ الحمدللہ پکار کر چپ نہ کر جایا کریں، مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ بالکل امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج لوگ اس حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں، دو شہزادوں کی لڑائی، وہ جی سیاسی معاملات، ذرا سوچیں سمجھیں، معمولی آدمی کی بات نہیں۔ حضرت عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے۔ جناب عمر فاروق ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے، اتر کے نیچے چپ کر کے۔ تو امام حسین فرمانے لگے جا جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ۔ حضرت عمر فرمانے لگے حسین میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں یار، ممبر بس تیرے نانا کا ہی ہے، میرے نانا کا ممبر ہے ہی نہیں تو جاؤں کدھر، کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا۔ یہ لفظ کہے تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا؟ امام حسین بڑی معصومیت سے کہنے لگے کوئی ممبر نہیں آپ کے نانا کا؟ کوئی نہیں۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ کوئی نہیں بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق دوبارہ آئے ممبر پہ، دوبارہ ممبر پہ آئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں سنو، میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں آیا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا،
مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر مجھے حسین نے اتارا، اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے۔ کسی میں جرت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے، ہے کسی میں طاقت تو اتارے عمر کو، اس لیے کہ مجھے امام۔ تو بھائی ان لوگ ہمارے ہاں نا بحث ہوتی ہے، پیار نہیں ہوتا۔ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو، پیر بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ دیہاتوں کے لوگ نا پیار کرتے تھے اولیاء سے، صوفیاء سے، بزرگوں سے، مشائخ سے۔ ایک خاص میرے ابا جی نا بڑی عید میں چاول کا توڑا لائے گھر پہ، ذی الحج کی 10 کو عید ہوتی ہے تو چاول کا توڑا لائے۔ چاول بڑے پیارے تھے، اماں جی نے پکایا تو بڑا مزہ آیا، بڑے خوش ہوئے سارے۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے یہ وہ والے چاول نہیں، وہ کدھر گئے؟ اماں جی کہنے لگی وہ میں نے سنبھال دیے، وہ چاول بڑے اچھے تھے، بڑے بہترین تھے۔ تو ابا جی کہنے لگے وہ کیوں نہیں پکائے، کیوں سنبھال دیے، کیا کرنا تھا؟ سادے لوگ، سادی باتیں۔ والدہ کہنے لگی وہ میں نے رکھ دیے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد جب 10 محرم کی دیگیں پکیں گی تب پکائیں گے، میں نبی پاک کی اولاد کے لیے وہ چاول بناؤں۔ وہ بڑا بچپن تھا، چھوٹا زمانہ تھا، لیکن بات کبھی دل سے نکلی نہیں، کبھی ذہن سے ہٹی نہیں کہ یار اپنے بچوں کو چھوڑ کے رسول پاک کے بچوں کے لیے وہ چیز اہل بیت کا پیار مضبوط کرتی ہے۔ تو عمل کریں، عمل۔ ہمارے ہاں بحث ہے، دلیل پوچھو جی، کیسے جی، کس طرح جی، اس نے یہ کہا تھا۔ سارا زمانہ ہی بحث میں لگ گیا، ہر بندہ یہ عالم فاضل ہو گیا، ہر بندہ اس چکر میں الجھ گیا۔ یہ الجھاؤ ہے، یہ آپ کو روک دے گا۔ اگر ہماری طرح امام اعظم بھی بحث کرتے رہتے تو 40 سال نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے تھے ساری رات۔ غوث اعظم نے جو ساری رات نمازیں پڑھی ہیں تو بحث کرنے والے ہوتے تو بحث ہی ہوتی، نفل نہ ہوتے۔ وہ جو انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، حدیث کی شرح لکھی، دین کا کام کیا، فقہ کے اصول بنائے، اگر ہماری طرح وہ لوگ بحث ہی کرتے رہتے، بحث، اس نے یہ کہہ دیا تو اب اس نے وہ کہہ دیا، تو فلانا اب یہ کہہ رہا ہے تو فلانا وہ کہہ رہا ہے، تو بھائی یہ بحث ہے۔ آپ بحث میں نہ پڑیں، آپ عمل کریں، آپ عمل کا رستہ اختیار کریں۔ رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عمل کیا، نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کیا، صحابہ سے پیار کیا، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا انہوں نے فٹافٹ اسے قبول کیا۔